غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، بلندی مدد کعبہ ایمان مدد، مدد کعبہ ایمان مدد، کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کا اعلان ہے، فرمان عالی شان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر۔ حضرات، آج ہم اللہ والوں کا تذکرہ کریں گے اور ہم سبق حاصل کریں گے کہ اللہ والوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غضب سے ان کے منہ سے کوئی بات نکلے اور خانہ خراب کر دے، اور پھر ساری زندگی ہمیں افسوس کرنا پڑے۔ آئیے ہم آج بات کرتے ہیں پیر پیرا میر میرا غوث سمدانی محبوب سبحانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے خود بغداد کی سرزمین پر یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اللہ والوں کی گردن پر ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی نے یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، اور مسلمانوں کے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ مسلمانوں کے نبی سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے پادری، تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ نہیں فرمایا؟ میرے نبی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچوں کو زندہ فرمایا ہے۔ سرکار غوث پاک نے اس عیسائی سے کہا، اے پادری سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچوں کو زندہ فرمایا، فلاں مردے کو زندہ کیا، بلکہ ان چیزوں کو زندگی بخشی جن کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پتھروں نے آپ کے سامنے کلام کیا، درختوں نے آپ کو سلام کیا،
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کیا، مگر وہ برابر انکار کرتا گیا۔ آخر جب اس نے کسی طرح تسلیم نہ کیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نصرانی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، میرا نسبی تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چلو مجھے کسی قبرستان میں لے چل، اور تو جس قبر سے کہے گا انشاءاللہ میں مردہ زندہ کر دوں گا، تاکہ تجھے یہ یقین آ جائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، عیسیٰ کے مردوں نے، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کو ایک قبرستان میں لے گیا، ایک پرانی قبر کے پاس کھڑا کر دیا اور کہنے لگا، اس قبر کے مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر توجہ کی اور فرمایا، انا صاحب ھذا القبر کان مغنیا فی الدنیا انا اردت اوعیہ مغنیا۔ یہ صاحب قبر، فرمایا اے عیسائی سنو، یہ صاحب قبر دنیا میں گایا کرتا تھا، اگر تو چاہے تو یہ قبر سے بھی گاتا ہوا اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی طرف توجہ فرما کر فرمایا، وقال قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، فن شق القبر وقام المیت مغنیا۔ پس اور کیا تھا، اور کیا تھا، قبر شق ہوئی اور مردہ گاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب عیسائی نے یہ منظر دیکھا، آپ کی یہ کرامت دیکھی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ کرامت دیکھی تو وہ عیسائی اپنے عیسائیت سے توبہ کیا اور مسلمان ہو گیا، مذہب اسلام کو قبول کر لیا، مشرف اسلام ہو گیا۔ مسلمانوں دیکھو میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے، اور ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، کیونکہ ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ ریزہ ہے، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، مجدھار میں ہے کشتی اور دور کنارہ ہے۔ اور سنی جنتی مسلمانوں مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم، کیوں؟ اس لیے کہ بغداد کی دھرتی پر اپنا بھی سہارا ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 سال اپنے پیر کامل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی ہے، اور جب 12 سال کی آخری شب آئی، تہجد کا وقت تھا، مرشد کامل نے اپنے مرید صادق سے کہا، اٹھو فرید، اٹھو فرید۔ سرکار بابا فرید علیہ الرحمہ بیدار ہوئے تو مرشد نے حکم فرمایا، مرشد نے کہا، مرشد برحق نے کہا، فرید تہجد کی نماز کا وقت ہے، خود بھی وضو کرو اور مجھے بھی وضو کراؤ، تاکہ دونوں مل کر اپنے مالک حقیقی کی حضور سجدہ کریں۔ مرید صادق خواجہ فرید الدین اٹھے تاکہ مرشد کامل کو وضو کرانے کی سعادت حاصل کی جائے، لیکن سردی کا زمانہ تھا۔ آدھی رات کے وقت جو پانی کے برتن کو ہاتھ لگایا، بابا فرید علیہ الرحمہ نے کیا دیکھا کہ آدھی رات کے وقت جو پانی کے برتن کو ہاتھ لگایا تو سخت سردی کی وجہ سے پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ محبت فرید نے یہ گوارا نہ کیا، محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ مرشد کامل کو اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرایا جائے، اور پانی گرم کرنے کے لیے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے، آگ کا بھی انتظام نہیں ہے، چولہے کا بھی انتظام نہیں ہے، گیس کا بھی انتظام نہیں ہے۔ آخر لوٹا ہاتھ میں لیا اور پانی گرم کرنے کے لیے آدھی رات کے وقت چل پڑے، گرد و نواح پر نظر دوڑائی
चारों तरफ आपने देखा कि शायद कहीं से आग मिल जाए और पानी गर्म करके मुर्शिद कामिल को वजू कराया जाए। ये मोहब्बत है मुरीद के दिलों में, ऐसी मोहब्बत है मुरीद के दिलों में। आज हमारा हाल क्या है? आज हम कैसी मोहब्बत करते हैं अपने पीर साहब से कि हम क्या नारे लगाते हैं। आज हमारी जुबान पे नारा होता है पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर नमाज हम छोड़ रहे हैं। जुबान पर हमारे नारा है पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, दाढ़ी हम कटाए फिर रहे हैं। पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, झूठ हम बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसा मोहब्बत, कैसी मोहब्बत है? कैसे दामन को हमने पकड़ा है? जरा गौर करे। बाबा फरीद ने नजर दौड़ाई, शायद कहीं से आग मिल जाए और पानी गर्म करके मुर्शिद कामिल को वजू कराया जाए। इस ख्याल से जो चारों तरफ निगाह की तो एक घर में रोशनी सी नजर आई। आप वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से घर की मालका दरवाजे पर आई और कहने लगी, ऐ दरवेश, तूने दरवाजा क्यों खटखटाया? कहो क्या बात है? हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ बीबी, आधी रात का वक्त है, खुदा की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद कामिल ने वजू करना है, मेरे मुर्शिद कामिल को वजू करना है, लेकिन सख्त सर्दी की वजह से पानी बहुत ठंडा है, तेरे घर आग जल रही है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आया हूँ। उसने जो आग की तरफ देखा तो आपकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें बड़ी पसंद आ गई उस औरत को। तो वो औरत कहने लगी, ऐ बाबा फरीद, ऐ फरीद सुनो, अगर पानी गर्म करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, उस शर्त को मान लो, मैं पानी गर्म कर दूंगी। बाबा फरीद ने कहा, ऐ खातून बता तेरी शर्त क्या है? ऐ खातून बता तेरी शर्त क्या है? तो वो खातून कहने लगी, अपनी आंख निकाल कर मुझे दे दो, अपनी आंख निकाल कर मुझे दे दो। हजरत बाबा फरीद ने कहा, ऐ बीबी जाओ, मुझे अंदर से छुरी ला कर दो, मैं अभी आंख निकाल कर देता हूँ और तुम पानी गर्म कर दो। अल्लाहु अकबर। चुनांचे उस औरत ने पानी गर्म करके आपको दे दिया और आपने उसे आंख निकाल करके दे दी। आंख पर पट्टी बांधकर पानी का लोटा उठाए शेख कामिल की खिदमत में हाजिर हो गए। मुर्शिद पाक को वजू कराया। जब आप वजू से फारिग हुए तो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नजर उठाई और फरमाया, फरीद, आंख पर पट्टी क्यों बांध रखी है? आंख पर पट्टी क्यों बांध रखी है? वजह क्या है? मामला क्या है? हजरते बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पूछने पर हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया, हुजूर, मेरी आंख आ गई हुई है। आप तो समझते होंगे आंख आ गई है। आपने मुरीद की हालत देखी तो वज़्न में आ गया। फरमाया, फरीद, चलो पट्टी मुझे ला करके दो। अब जो आपने पट्टी उतारी है आंख से तो क्या देखते हैं कि वाकई में आंख आ गई हुई है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वालों के मुंह से जो बात निकलती है अल्लाह उसे रद्द नहीं करता, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह को सच्चे दिल से याद करता है, अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी को गुजारता है। हदीस कुदसी है कि जो कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। जब कोई बंदा अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है और वो बंदा जब कोई बात जुबान से निकालता है तो जुबान बंदे की होती है मगर बोलने वाला खुदा होता है। जब वो कोई चीज पकड़ता है तो हाथ बंदे की होती है मगर पकड़ने वाला अल्लाह होता है। जब वो चलता है पाँव बंदे का होता है मगर चलने वाला खुदा होता है। हजरात मोहब्बत, हजरात, ये है मोहब्बत, ये है पीर से मोहब्बत, ये है शेख, ये है खिदमत शेख, ये है मोहब्बत मुर्शिद, ये है इताअत पीर और ये है निगाहे वली की शान। जो उठे तो बेड़ा पार कर दे, जो मुर्दा दिल पर पड़े तो जिंदा कर दे, जो बेनमाजी पर पड़े तो नमाजी बना दे, जो चोर पर पड़े तो वली बना दे। हाँ, अगर कब्र पर पड़ जाए तो मुर्दा को जिंदा कर दे। न जाने क्यों
آج کچھ لوگ فیضان اولیاء کا انکار کرتے ہیں، ان اللہ والوں سے بغض و حسد رکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتے، میں اسے جنگ کا ایک چیلنج کرتا ہوں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ والوں سے محبت گویا پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہے۔ جو کوئی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو کوئی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتے میں انہیں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو فیضان اولیاء کرام کے منکر تھے، جو ولی اللہ کی خدا داد طاقتوں کا انکار کرتے تھے، جو مقبول بارگاہ کے علوم اور نگاہ بصیرت کو نہیں مانتے تھے۔ ایک عیسائی نے جب مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا، مگر کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو آپ کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ اب جب انہوں نے سنا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی کو مسلمان کرنے کے لیے مردہ زندہ کر دیا ہے اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ قبر والا گایا کرتا تھا، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے قائل ہونے کے بجائے آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ کہنے لگے بھلا قبر سے مردہ کیسے اٹھ سکتا ہے، اور وہ گایا کرتا تھا یہ پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ بس یہ چکر ہے جو لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ ان بے ادبوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ ہم لوگوں پر ظاہر کریں گے کہ غوث اعظم کوئی علم نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ قبر کے حالات سے آگاہ ہے۔ چنانچہ اس خیال بد سے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے ایک شخص چارپائی پر لیٹ جائے اور چادر ڈال دی جائے اور اسے اٹھا کر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جائے اور ان سے کہے کہ حضرات اس میت کی نماز جنازہ آپ پڑھا دے۔ اور انہیں کیا معلوم کہ چارپائی پر کوئی مردہ ہے یا زندہ۔ چنانچہ جب وہ نماز جنازہ پڑھائے تو تم پیچھے کھڑے ہو جانا، اور جب وہ تکبیر کہے تو چارپائی پر لیٹنے والا اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور پھر تم سب کہنا یہ ہے تمہارا علم کہ چارپائی پر لیٹنے والے کا تو پتہ نہ چل سکا اور قبر میں لیٹنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہو اور اس کی حالات کی خبر سناتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس منصوبے کے تحت ایک نوجوان کو چارپائی پر لیٹا دیا اور ایک آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ہو گیا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر آ گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر آ گیا اور کہنے لگا حضور یہ ہمارا جوان فوت ہو گیا ہے، آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اب جو آپ نے نظر چارپائی پر کی تو نگاہ بصیرت سے مشاہدہ فرمایا تو کیا دیکھا کہ وہ چارپائی پر لیٹنے والا کوئی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ آپ کو رحم آیا اور آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ کسی اور سے نماز جنازہ پڑھوا لو۔ انہوں نے منت و سماجت کی، آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا کہ حضور آپ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ آپ بھی ان کے منصوبے سے خبردار ہو چکے تھے، آپ ان کے منصوبے کو جان چکے تھے۔ کوئی کیا سمجھے، کیا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نہ مانے تو آپ نے فرمایا اچھا چلو میں پڑھا دیتا ہوں۔ جنازہ گاہ پہنچے اور فرمایا صفے درست کرو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم لوگ صفے درست کرو۔ وہ اندر سے خوش ہو رہے تھے، ہمارا کام بن گیا۔ انہوں نے صفے درست کر لی تو فرمایا
मैयत का वारिस कौन है, मैयत का वारिस कौन है, इस मुर्दे का वारिस कौन है। बदकिस्मती से उसका वालिद भी उसी में था, उसका वालिद भी उनमें मौजूद था। कहने लगा मैं हूँ, उसका वालिद कहने लगा मैं हूँ। फरमाया तेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा दूं। ये बात सुनकर बाप का दिल तो हिल गया, लेकिन उसे यकीन था कि अब्दुल कादिर जिलानी के नमाज जनाजा पढ़ाने से क्या होगा, बच्चा तो मेरा जिंदा है। कहने लगा जनाब पढ़ा दो। अब जो आपने नीयत बांधी, नमाज जनाजा शुरू की, पीछे खड़े साथी इंतजार करने लगे कि अब वो जवान चारपाई से उठेगा और हम शोरगुल करेंगे और अब्दुल कादिर जिलानी का मजाक उड़ाएंगे। मगर खुदा की कुदरत तो देखो मुसलमानों, खुदा की कुदरत तो देखो। पहली तकबीर हो गई, दूसरी तकबीर भी हो गई, तीसरी तकबीर भी हो गई, चौथी तकबीर भी हो गई, हत्ता के सलाम भी फेर दिया गया और वो जवान चारपाई से ना उठ सका। जनाजे के फौरन बाद उसका बाप जल्दी से चारपाई के करीब गया और चेहरे पर से चादर को हटाया तो क्या देखता है, लड़का फौत हो चुका है, इंतकाल कर चुका है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अब्दुल कादिर ने जनाजा पढ़ा दिया है, अब ये कयामत के दिन से पहले नहीं उठ सकता है। अल्लाहू अकबर। देखा आपने सामईन कराम, अल्लाह वालों से ठाठा करने से बचना चाहिए। अगर अल्लाह वालों की फर्मा बरदारी से दुनिया जिंदगी आबाद हो जाती है तो उनकी बेअदबी से भी बर्बाद भी हो जाया करती है, तो उनकी बेअदबी बर्बादी के दिहाने तक भी पहुंचा दिया करती है। हाँ तो मैं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है और अल्लाह वालों से दुश्मनी गोया खुदा की दुश्मनी है।